السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم ایس صدر قریشی، اور آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اپنا پروگرام آپ کے سامنے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا پروگرام آپ کے سامنے، جس میں ہم آپ کو ہر بڑی خبر کے پیچھے چھپے سچوں سے آگاہی دیتے ہیں، تو آج کا پروگرام انتہائی اہم ہے۔ اور آج صرف ہم اپنے ملک کے حوالے سے بات کریں گے، اور ہمارے پاس آج کے لیے صرف دو ٹاپک ہیں، اور ان دونوں ٹاپک کا تعلق قومی اسمبلی سے ہے۔ تو قبل اس کے کہ ہم اپنے پروگرام کی طرف جائیں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اے کیو گلوبل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ بٹن کو دبائیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی پوسٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس چینل کے اوپر روزانہ کے حساب سے آپ کو نیوز اپڈیٹ بھی دیتے ہیں، مارننگ نیوز اور ایوننگ نیوز۔ اور ایوری سنڈے ہمارا اسپیشل پروگرام ہوتا ہے جو انتہائی معلوماتی پروگرام ہوتا ہے، جس میں آپ کو ہم نئی نئی چیزوں سے آگاہی دلاتے ہیں۔ اس ہفتے آنے والا پروگرام بھی انتہائی معلوماتی پروگرام ہوگا۔ چلیے ہم بات کرتے ہیں اپنے ملک وطن پاکستان کی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان پچھلے تقریباً 3 سال سے ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنا ہوا ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی اس کھیل کے کھلاڑی نہیں رہے۔ یعنی پہلے ماضی کے اندر تحریک انصاف کو کبھی حکومت نہیں ملی، قومی حکومت جی، البتہ صوبائی حکومت کے یعنی نچلی سطح کے کھلاڑیوں کو اب اوپری سطح کے کھیل کھیلنے کا موقع مل گیا۔ جسے کہتے ہیں نا، بی ٹیم کو کھلاڑیوں کو اے ٹیم میں شامل کر دیا گیا۔ تو اب ہمارے یہ بی ٹیم کے کھلاڑی اے ٹیم میں جا کر اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کس طرح سے کر رہے ہیں، اس کو آپ ذرا دیکھیے، سمجھیے اور یہ جاننے کی کوشش کیجیے۔ ایک طرف پورے ملک کے اندر مہنگائی کا رونا رویا جا رہا ہے، اور وزیر اعظم پاکستان سے ہمارے قومی اسمبلی کے اسپیکر صاحب مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم نے جناب علی اتنے گھنٹے کا اجلاس کر لیا، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں۔ اب آپ دیکھیے مزہ خیز بات، ٹی اے ڈی اے، سفری ٹکٹ، آنا جانا، بہترین قیام، 5 اسٹار ہوٹل کے کھانے، یہ اجلاس کے دوران قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ کے ممبران کو فری ملتے ہیں۔ تنخواہیں ان کی ماشاءاللہ، پہلے بھی میں پروگرام کر چکا ہوں جس میں آپ کو پوری رودات سنا چکا ہوں کہ قومی اسمبلی کے ممبران کو کتنی تنخواہ ملتی ہے۔ اب ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم نے جناب اوور ٹائم لگا لیا۔ اچھا، اس اوور ٹائم لگانے سے قوم کو کیا فائدہ پہنچا، عام عوام کو کیا فائدہ پہنچا، ملک کو کیا فائدہ پہنچا؟ آپ نے جو قوانین پاس کیے ہیں وہ تو سارے وہ قوانین پاس کر رہے ہیں جو آپ اپنے ایگزیکٹو آرڈر سے پاس کر رہے ہیں۔ تو اس میں پارلیمنٹ کا کیا رول ہے؟ پارلیمنٹ کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ لمبے لمبے اجلاس کر رہے ہیں، اور اجلاسوں میں ہوتا کیا ہے؟ سنیے جناب، یہ لوگ تنخواہ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے آج مقابلہ کیا، ہم نے جناب اپوزیشن پارٹی کو جناب زیر کر دیا، بولتی بند کر دی۔ روزانہ یوٹیوب کلپ پر یوٹیوب بلاگر کہتے ہیں کہ اس جیسا جھگڑا، اس جیسی لڑائی، اس جیسی تقریر آج تک اسمبلی میں نہیں ہوئی۔ تو یہ اسمبلیوں کے اندر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے، ایک دوسرے کے ساتھ گالم گلوچ کرنے، اور بجٹ کے اوپر جو کچھ آپ نے دیکھا وہ آپ کے سامنے، مار کٹائی، دنگا فساد، یہاں تک کہ زخمی بھی ہو گئے لوگ۔ اس بات کو، اس کارنامے کو انجام دینے پر اسپیکر قومی اسمبلی مطالبہ کر رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان سے کہ ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں۔ ہم دنگا فساد کرنے میں بہت آگے ہیں، مار کٹائی کرنے میں بہت آگے ہیں، ہم جناب علی اپوزیشن کو جو ہے نا ٹھوک دینے میں بہت آگے ہیں، لہٰذا ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں۔ یہ ہے اسپیکر قومی اسمبلی کا مطالبہ۔ اچھا، اس کے بعد وہ نام نہاد نمائندہ ورلڈ بینک کا جناب، جسے شوکت ترین کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی جناب وزیر اعظم صاحب کو فوراً پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا جناب انکریمنٹ دیے جائیں لوگوں کو۔ غریب عوام کا کون سوچے گا؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ جو 4 لاکھ کا، 3 لاکھ کا، 2.5 لاکھ کا
2 لاکھ کا ماہانہ تنخواہ قومی اسمبلی سے اٹھاتے ہیں، ان کے اپنے اپنے کاروبار بھی ہیں اور وہاں سے بھی کما رہے ہیں، اور ان کو تمام چیزوں پہ، بجلی کے بلوں پہ، گیس کے بلوں پہ، پیٹرول پر سبسڈی مل رہی ہے، مفت کے پیسے وہ علیحدہ مل رہے ہیں۔ لیکن غریب تنخواہ دار یا مزدور پیشہ طبقہ جو روزانہ 8 گھنٹے سے 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، اس کی تنخواہ بڑھانے کا کبھی نہیں سوچا ہمارے اس پارلیمنٹ نے، اور پارلیمنٹ کے ممبران ڈیسک بجا کے، تالیاں بجا کے اسپیکر صاحب کی تائید کر رہے تھے۔ کتنی مزاخیز بات ہماری جناب علی قومی اسمبلی کے اندر پیش کی گئی۔ اس کے بعد ایک صاحب جنہوں نے اپنا تعارف خود کرا دیا کہ وہ مالشیے ہیں، وہ ہر دور میں مالشیے رہے ہیں، جب نواز شریف کے ساتھ تھے جب بھی مالشیے تھے، پھر وہ جن لوگوں کے ساتھ ہیں جن کے وہ اعلی کار بنے ہوئے، جن کے وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، وہ غلط ہو جائے گا، جن کی وہ نمائندگی کرتے ہیں، نمائندگی کہہ دے رہا ہوں، ٹاؤٹ ہیں جن کے وہ ایجنٹ ہیں، سمجھے، ان کی بھی مالشیں کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے جناب علی قصیدے پڑھنے شروع کر دیے پرائم منسٹر آف پاکستان کی اسمبلی کے اندر، اور انہوں نے جو تعریفیں کی ہیں، کشمیر فتح ہو گیا ایسا لگتا ہے، انہوں نے جو تعریف کی ہے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان ایشیا کا ٹائگر بن چکا ہے، انہوں نے جو تعریفیں کی ہیں ایسا لگتا ہے کہ جناب علی پاکستان اب ورلڈ مسلم کمیونٹی کو لیڈ کرنا شروع کر چکا ہے۔ تو جب اس قسم کے معاملات، آج کے میرے موضوع میں یہ 2 ہی ٹاپک تھے، اب میں آتا ہوں اپنے اصل پوائنٹ، جو تنخواہ بڑھانے کی بات کی۔ غریب عوام جو مہنگائی کا رونا رو رہی ہے، غربت کا رونا رو رہی ہے، اس کی طرف پرائم منسٹر آف پاکستان کی توجہ جناب اس مالشیا وزیر صاحب نے دلائی۔ بہت اچھی بات ہے، میں اس بات پر ان کو شاباش بھی پیش کرتا ہوں، لیکن ہے تو وہ مالشیا ہی نا، تو شاباش بھی پیش کرتا ہوں کہ چلو انہوں نے کم سے کم یہ بات تو کی کہ وزیر اعظم صاحب غریب عوام کی طرف دیکھیں، لیکن ان کی نظر میں غریب عوام کون ہے ذرا یہ جانیے آپ، ان کی نظر میں بھی غریب عوام کون ہے ذرا یہ دیکھیے، یہ بھی مزاخیز بات، اور ایسی مزاخیز بات کہ اس کے اوپر جناب علی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ذی شعور آدمی ان کو کہے گا کہ جی آپ نے صحیح بات کی۔ انہوں نے کہا جی آپ نے گریڈ 19 تک کے لوگوں کی تنخواہیں بڑھائیں 10%، اب گریڈ 19 سے 22 تک کے لوگوں کی تنخواہ بڑھا دیں۔ یہ ہے وہ غریب عوام، جو ہمارے وہ وزیر ہے جو ہر دور میں مالشیے رہے ہیں، وہ اپنے خود تعارف کرایا انہوں نے، اس لیے میں ان کو مالشیہ کا خطاب دے رہا ہوں، ورنہ میں انہیں بھانڈ کہتا ہوں، بڑے بھانڈ صاحب، بڑے بھانڈ، جن کا نام شیخ رشید ہے، میں انہیں بڑا بھانڈ کہتا ہوں۔ تو انہوں نے اس دفعہ اپنا تعارف کرایا مالشیے کے حوالے سے، جو کہ بعد میں اسپیکر صاحب نے کہا کہ یہ الفاظ کو ہدف کر لیجئے۔ تو یہ قومی اسمبلی کے اندر اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے جناب علی غریب لوگوں کی طرف دیکھنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی توجہ دلائی، تو انہوں نے کہا کہ 19 گریڈ سے ابو، یعنی 19 سے لے کے 22 گریڈ تک کے جو لوگ ہیں ان کا وزیر اعظم صاحب خیال کریں، ان کی تنخواہیں بڑھائیں۔ یہ ہے ہماری پارلیمنٹ، یہ اس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو ملک وطن پاکستان کی خدمت کرنے کے دعوے دار ہیں۔ یہ وہ اسمبلی ہے جو بات کرتی ہے کہ ملک کے اندر جو ہے ہم شریعت کے مطابق مدینے کی ریاست کا تصور دیں گے، لیکن قانون وہ پاس کرتے ہیں جو شریعت سے متضاد ہیں، جو شریعت سے ٹکراتے ہیں، جو شریعت کے منافی ہیں، جو شریعت کے خلاف ہیں۔ جبکہ اللہ اور اس کا رسول فرماتا ہے کہ جناب آپ اپنے بچوں کی سرگنش کر سکتے ہیں، اگر وہ نماز نہ پڑھیں تو ان کو آپ مار کے نماز پڑھائیں، اگر آپ کی عورت آپ کے قابو نہیں آئے تو اس کو بھی آپ سرزنش کر سکتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے اور اس کا رسول کہہ رہا ہے، لیکن ہمارے یہاں جو قانون پاس ہو رہا ہے وہ یورپ کی طرف سے قانون پاس ہو رہا ہے کہ سارا دن باپ محنت مزدوری کرے، اپنی جان جوکھوں میں ڈالے، اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے جناب علی مشقت کرتے کرتے اس کی ہڈیاں گل جائیں، لیکن اب اس باپ کو ان کے پاس کردہ قانون کے مطابق یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ اپنی اولاد سے پوچھ سکیں کہ بیٹا کہاں گئے تھے، کہاں سے آ رہے ہو، اور بیٹی تم کس سے مل کے آ رہی ہو، کہ تمہیں گاڑی میں کون چھوڑ کے گیا یا موٹر سائیکل پہ کون ڈراپ کر کے گیا۔ یہ اب اس سے حق چھین لیا گیا ہے۔ آپ نے ہمیشہ نیازی صاحب نے یورپ، امریکہ اور دوسرے ممالک کی بات کی ہے، ان کی مثالیں دی ہیں، لیکن آپ یہ بتانا بھول گئے کہ وہاں پر یہ فیسلٹیز جو دی گئی ہے، پہلی بات تو یہ وہ لامذہب ہیں، سمجھے نا، وہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ جو بھی کچھ کریں وہ ان کے لیے بہتر ہے، لیکن انہوں نے یہ اختیارات کیوں دیے ہیں آپ کو پتہ ہے؟
میں آج آپ کو اس پروگرام کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں، جی ہاں بالکل، انہوں نے یہ ساری فیسلٹیز جو بچوں کو دی ہیں کہ ماں باپ بچوں سے سرگنش نہیں کر سکتے، ان کی جیب خرچ کے پیسے کم نہیں کر سکتے، انہیں ڈانٹ پیٹ نہیں سکتے، ان سے سرزنش نہیں کر سکتے، انہیں آنے جانے سے ٹوک نہیں سکتے، کیونکہ وہ حکومتیں ان بچوں کا سارا خرچ خود اٹھاتی ہیں۔ نوٹ کر لیجیے اس بات کو کہ وہ حکومتیں جن کی قانون ہمارے ملک میں لاگو کیا گیا ہے، وہ حکومتیں پیدائش سے لے کر بچے کے بالغ ہونے یعنی اس کی جاب تک جانے تک، اور پڑھائی کی مکمل ہونے تک، اور پڑھائی اگر مکمل کر لے اور نوکری نہ ملے تو بھی اس کو وظیفہ دیتی ہیں۔ یہ قانون ان ممالک کے لیے ہے۔ اگر ہماری حکومت یہ قانون لاگو کرنا چاہتی ہے تو پہلے ماں باپ کا ہاتھ بٹائے، مفت تعلیم کرے، بچوں کے روزمرہ ضروریات مختص کرے، اس کا خرچ والدین کو دیا جائے، پیدائش سے لے کے ان کی اعلیٰ ایجوکیشن تک کے سارے اخراجات، یہاں تک کہ ان کے کھانے پینے اور ان کے کپڑے لتے کے پیسے جیسے یورپ میں دیے جاتے ہیں دیے جائیں۔ پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ والدین کو حق حاصل نہیں ہے، پھر بھی ہماری شریعت اس کے منافی ہے، پھر بھی شریعت کے خلاف ہے یہ۔ لیکن اگر آپ واقعی یورپ طرز کے اوپر ملک وطن پاکستان کے اندر قوانین کو لاگو کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ اقدامات پہلے کرنے ہوں گے، یہ اقدامات پہلے کر لیں، اس کے بعد اس قانون کو لاگو کریں۔ قانون آپ نے پاس کر لیا ہے لیکن اس کے اوپر عمل درآمد کو آپ نے فوراً روکنا ہوگا۔ اور جو بات آپ نے مدینے کی ریاست کا تصور دینے کی بات کی ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے ایسے اقدامات کرنے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متضاد نہ ہو، اس سے ان کا ٹکراؤ نہ ہو۔ بصورت دیگر انسان ہے، اس کی زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اس کو اس بات کا آپ کو بخوبی اندازہ ہونا چاہیے۔ تو یہ زندگی آپ کی گزر جائے گی، اگر نیک اعمال کر جائیں گے، مسلمانوں کے لیے کوئی اچھا کام کر جائیں گے تو آخرت کے کام میں آئے گا آپ کے، ورنہ جو کچھ آپ نے اب تک کیا ہے ملک وطن پاکستان کے لیے وہ سب کچھ بھی ضائع ہو جائے گا۔ ہاں، جن لوگوں کے طرز کو آپ نے اپنایا ہے آپ کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ جیسے کہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ جن لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے، جن لوگوں کا طرز زندگی اپناؤ گے، انہی کے ساتھ آپ کو اٹھایا جائے گا۔ ناظرین، ہمارے یہاں ملک وطن پاکستان کے اندر جو اسلامائزیشن کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں بہت ساری خامیاں اور کوتاہیاں ضرور ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ زرخرید نام نہاد دین فروش مسلک فروش تنظیمیں وجود پا چکی ہیں، اور یہ یہود و حنوس کی سازش ہے، اور انہی کے ممبران کو، انہی کے سپورٹرز کے ذریعے عمران نیازی صاحب ہمارے اوپر ان کی نام نہاد شریعت کو لاگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں بغیر کسی خوف و خطر کے چند نام جو میرے سامنے ہیں وہ ضرور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، جس میں سب سے پہلا نام اس وقت کے جو موجودہ وزیر اعظم کے مشیر ہیں طاہر اشرفی صاحب۔ میں ان کو عالم نہیں کہلاتا، طاہر اشرفی صاحب۔ پھر کچھ نام نہاد، میں نے کہا نا آپ سے، مسلک فروش تنظیمیں، جس میں اس وقت آزاد کشمیر کے ایک امیدوار ہیں، انہوں نے پوری ایک نام نہاد سنی تنظیم کو اس کے اندر جھونک دیا، اور اس ایسی حکومت کی حمایت کر رہے ہیں جو یہودیوں کو، قادیانیوں کو پروان چڑھا رہی ہے ہمارے ملک وطن پاکستان کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نام نہاد علماء اکرام سے، ایسی نام نہاد مسلک فروش تنظیموں سے
ہماری جان چھٹائے اور سچے عاشقان رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا ملک وطن پاکستان میں بول بالا کرے، اور پاکستان کو جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، نظام معیشت کیا ہوگا محمد رسول اللہ، اس سمت میں گامزن کرنے والے لوگوں کو پاکستان کی حکمرانی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، ہمیں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔